بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم بورڈ کا کویسچن نمبر 6 پیپر اردو اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کویسچن نمبر 6 میں 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے نظم کا خلاصہ اور دوسرا ہے مرکزی خیال۔ نظم کا خلاصہ یا نظم کا مرکزی خیال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال ایک ہے لیکن اس کے اندر 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کون سا سوال جو ہے وہ بہترین انداز میں تیار کر کے لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سبق کے خلاصے جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت، معیاری اور بورڈ کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور شیٹ کو سامنے رکھ کر لکھے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ ویڈیو بنا کر اسٹوڈنٹ کی طرف بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کو تیار بھی کر سکے اور ایک بورڈ کا طریقہ کار بھی دیکھ سکے کہ کس طریقے سے ایک جو ہے وہ بورڈ کا سوال تیار کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم مرکزی خیال کو پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بھی مرکزی خیال ہم باقاعدہ بورڈ کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے، بورڈ کے پیٹرن اور پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو باقاعدہ لکھ کر اور اس طریقے سے بتائیں گے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ایک ٹاپ ہولڈر اور ایک ٹاپ پوزیشن والے بچے کا پیپر ہو۔ جس طریقے سے ایک پوزیشن ہولڈر بچہ پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کو پیپر لکھ کر بتایا گیا ہے تاکہ آپ کا پیپر ہمیشہ اچھا ہو۔ شاعر نظم کا مرکزی خیال ہے اور نظم کون ہے؟ نعت۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان، ماخذ ہے بہارستان اور صنف کیا ہے؟ شاعری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بالکل آپ نے اسی طریقے سے بورڈ کے پیپر میں یہ سوال اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ پیپر کی سوال کی پریزنٹیشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ جتنا اچھا آپ پیپر وہاں پر لکھیں گے، آپ کا خوبصورت پیپر ہوگا، اتنے ہی اچھے آپ کو نمبر ملیں گے۔ مرکزی خیال۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ دل رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ دل رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے ساری کائنات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ وہ مختصر ترین مرکزی خیال ہے جو کہ بورڈ کی ہدایات کے مطابق لکھا گیا ہے۔ بورڈ کی ہدایات کیا ہیں کہ آپ کا جو مرکزی خیال ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 لائنوں پر اور کم سے کم جو ہے وہ 4 لائنوں پر ہونا چاہیے۔ تو ہم نے 4 اور 6 کے درمیان 5 لائنوں کا انتخاب کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بالکل آپ بھی اسی طریقے سے بورڈ کے پیپر میں شیٹ کے پر آپ 5 لائنوں پہ مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا لکھنے کا سٹائل اور آپ کی پیپر ٹیکنیک آپ نے وہاں یوز کرنی ہے، استعمال کرنی ہے کہ کس طریقے سے آپ 4 اور 5 لائنوں کے اندر ایک مرکزی خیال لکھتے ہیں۔ 1 منٹ کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے 1 منٹ کے اندر نظم کا مرکزی خیال یاد کرنا ہے، اور وہ کس طریقے سے یاد کرنا ہے؟ آپ نے جو مرکزی خیال کے جملے ہیں ان جملوں پر غور کرنا ہے اور ہر جملے میں سے ایک لفظ ایسا نکالنا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ اس پورے جملے کا احاطہ کر رہا ہو، پورے جملے کا مرکزی خیال
پیش کر رہا ہو اور اسی ایک لفظ سے آپ جو ہے مرکزی خیال کی جو ترتیب ہے اسے آپ آسانی سے یاد کر کے پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ وہ لفظ یہ ہیں، اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ دل رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہے۔ تو کون سی چیز روشن ہے؟ دل۔ تو لفظ ہم انڈر لائن کریں گے، پہلا لفظ دل۔ آپ جب بورڈ میں لکھیں گے تو اس لفظ کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مارکر کے ساتھ وہاں پر لکھنا ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے ساری کائنات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ تو یہاں پر دوسرا لفظ جو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ ساری کائنات، کیونکہ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے ساری کائنات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہے محبت کو اپنانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ 3 لفظ ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مرکزی خیال کی جو ترتیب ہے وہ بھی برقرار رہے گی، آپ کو مرکزی خیال بھی یاد رہے گا، اور اس کے علاوہ مرکزی خیال چونکہ سبق کے اندر، کتاب کے اندر 4 سے زیادہ ہیں، 6 مرکزی خیال ہیں، تو ہر مرکزی خیال کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ اسی وہ ترتیب جو ہے آپ انہی لفظوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جب لکھیں گے، یاد کریں گے وہی لفظ، تو پھر آپ کی ترتیب بھی برقرار رہے گی اور آپ کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مکس اپ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ لفظ کیا ہے؟ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ دل رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہے۔ تو یہاں پر اپنے پہلے جملے میں جو لفظ ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہے دل۔ دوسرا جملہ ہے اور اللہ نے ساری کائنات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ تو کیا چیز بنائی ہے؟ کائنات۔ تو یہاں پر جو امپورٹنٹ لفظ ہے وہ ہے کائنات۔ آپ اس لفظ کو مارکر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں پیپر میں۔ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنانا ضروری ہے۔ تو آخری لفظ ہے اپنانا یا محبت کو اپنانا۔ 3 لفظ ہیں، آپ تینوں لفظ جو ہیں وہ اپنی فنگر ٹپس پر بھی رکھ کر یاد کر سکتے ہیں، دل، کائنات اور محبت کو اپنانا۔ تو یہ وہ آسان ترین فارمولہ آپ کو بتایا گیا ہے، جس فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے مرکزی خیال آسانی سے ترتیب کے ساتھ اور بغیر وقت ضائع کیے بغیر آپ 1 منٹ میں پیپر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو مرکزی خیال کا یہ نیا طریقہ بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ نے صرف خود ہی نہیں پڑھنا بلکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھا کر بورڈ میں اچھی پوزیشن حاصل کر سکیں۔